درخت کی ٹہنی کو حضور کا ہاتھ لگے، درخت کی ٹہنی کو حضور کا ہاتھ لگے تو وہ درخت کی ٹہنی قبر میں مردے سے عذاب اٹھا لیتی ہے، اس کی وجہ سے رب قبر سے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ تو جن صحابہ کے ہاتھوں میں حضور کے ہاتھ آئے تھے، ان صحابہ کی عظمتوں کے کیا کہنے؟ سبحان اللہ! یار ذرا زور سے کہو سبحان اللہ! پچھلے دنوں شاید آپ نے سنا ہو، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ پھر نئے سر سے ایک بدبخت نے، ایک ملعون نے خلیفہ اول سسر رسول اور امامت خلیفہ بلا فخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مجمع میں اس ملعون نے حضرت ابو بکر کی تکفیر کی ہے، اس نے کہا یہ کافر ہے معاذ اللہ۔ ذرا زور سے کہو معاذ اللہ، ذرا زور سے کہو معاذ اللہ۔ نقل کفر کفر نباشر کہہ کے میں ان الفاظ کو نقل کیا ہے میں نے، اللہ کی قسم کل اللہ کے دربار میں اگر ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب کے سامنے شکوہ کر دیا، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو اپنی بیٹی دی تھی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ نے مسلح دیا تھا، اے اللہ کے رسول میں نے اپنا سب کچھ آپ کی جان پہ واہ دیا تھا۔ ان مسلمانوں سے پوچھو پاکستان کی دھرتی پہ مجھے کافر کہا گیا، ان کا ایمان کہاں تھا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، بعض احباب پوچھتے بھی ہیں کہ ان کو صحابہ کے بارے میں ایسے لوگوں کو یہ الفاظ استعمال کر کے ملتا کیا ہے؟ آج میں بتاؤں کیا ملتا ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتائیں احادیث نبی پاک علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے، میں اور آپ نے حدیث سنی ہے؟ بولو نہیں سنی۔ کس نے سنی ہے؟ صحابہ نے۔ صحابہ نے۔ کس نے؟ صحابہ نے۔ زور سے کس نے؟ صحابہ نے۔ اور جو صحابہ کا امام ہے حضور پاک علیہ السلام کے یاری آپ کے ساتھ، دوستی آپ کے ساتھ ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ان سے کتنا دین ہمیں ملتا ہے۔ حضور کی نماز بھی ہمیں صحابہ سے ملتی ہے، حضور کا روزہ بھی ہمیں صحابہ سے ملتا ہے، حضور کا حج بھی ہمیں صحابہ سے ملتا ہے، حضور کا قرآن بھی ہمیں صحابہ سے ملتا ہے۔ جب صحابہ کی تکفیر کریں گے تو ہمارے پاس دین رہے گا؟ زور سے بولو، نہیں رہے گا۔ تو پھر صحابہ کا دفاع ضروری ہے نہیں؟ بولو نا، ضروری ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہاتھ رسول اللہ کا، جس ٹہنی کے ساتھ حضور کا ہاتھ لگے وہ ٹہنی خود کتنی بابرکت ہوگی یہ تو درکنار، اس ٹہنی کی وجہ سے اللہ قبر سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ! اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں ایک دو شعر پڑھوں تو آپ ساتھ دیں گے؟ چلو اور کچھ نہیں، ابو بکر صدیق کے نام کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا تذکرہ تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی پابندی ہے؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ! آپ نے میرے ساتھ یہ اپنا ایمان سمجھ کے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اذا ظہرت البدع او الفتن وسبت اصحابی، جب بدعتیں اور کفر ظاہر ہو جائے، فتنے ظاہر ہو جائیں، میرے صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیں لوگ، اس وقت عالم کو چاہیے
اپنے علم کو ظاہر کرے. اگر نہ کیا وَإِن لَمْ يَفْعَلْ اگر اس نے ایسا نہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وہ عالم جو علم ظاہر نہیں کرتا اس پہ اللہ کی فرشتوں کی ساری کائنات کی لعنت. یہ برا کہنے والے پہ نہیں, وہ تو ہے ادھر کنار, وہ تو الگ ہے. جو عالم اپنا علم ظاہر نہیں کرتا, میرے صحابہ کا دفاع نہیں کرتا, فتنے بدعت ظاہر ہو وہ ان کا سد باب نہیں کرتا, اس عالم پہ اللہ اور فرشتوں اور ساری کائنات کی لعنت ہے. اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. پھر میں دو شعر پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک شعر ہے, مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی. میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. مدنی دے بعد راہبر صدیق منن پوسی. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اتنا زور سے کہو کہ ابو بکر صدیق اور سارے صحابہ آل بیت کے منکر کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کے غلام آل بیت کے غلام آج بھی زندہ ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. مدنی دے بعد راہبر صدیق منن پوسی, آقا دا جانشین تسلیم کرن پوسی. ابو بکر صدیق کا مقام, صدیق دی صداقت نو جاندا جہان. جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو جانتے ہیں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. صدیق دی صداقت نو جاندا جہان, منیا نبی نو پہلے آگے اس جوان. باری نبی تو ہر شے اقرار کرن پوسی. جو اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے ہر شے ابو بکر صدیق نے حضور سے باری ہے, وہ زور سے کہے سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں 3 میل جیند مونڈے, حضور نے ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سواری کی ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. حضور کے کندھوں پہ جس نے سواری کی وہ بھی ہمارے سروں کے تاج. حضور نے جس کے کندھے پہ سواری کی وہ بھی ہمارے سروں کے تاج. شاعر کہتا ہے 3 میل جیند مونڈے حضرت کی تھی سواری, ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازی ہاری. ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازی ہاری, دشمن صدیق تینوں ٹوٹ ٹوٹ کے مرن پوسی. زور سے کہو سبحان اللہ. آخری جملہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آخرت میں کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے جی میرے اللہ سنتے ہیں خالق ایویں اٹھے سی. روزے میں دیکھو حضور کے ساتھ کس طرح دو یار سوئے ہوئے ہیں. ذرا ذوق کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. جی میرے اللہ سنتے ہیں خالق ایویں اٹھے سی, محبوب دے ہتھاں چوں کوثر کھڑا
آقا علیہ السلام آپ کا ہاتھ یہ بھی ہاتھ ہے وہ بھی ہاتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے. جب پانی پہ لگا 12 رستے بن گئے, پتھر پہ لگا 12 چشمے نکل آئے. میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ درخت کے ساتھ لگا تو درخت زمین چیرتا ہوا قریب آ گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سمندر پار کر کے پار چلے جاتے ہیں, فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ہم نے غرق کر دیا. جب وہ غرق ہوئے تم دیکھ رہے تھے. پار جب حضرت موسیٰ پہنچے, ماننے والوں نے کہنا شروع کیا اے موسیٰ کلیم اللہ, اب ہم ان سے بچ گئے. اللہ نے ہمیں نجات دے دی. اب ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے, کوئی کتاب ہونی چاہیے, کوئی شریعت ہونی چاہیے. آپ اللہ سے دعا کریں. حضرت موسیٰ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں رب کریم, یہ قوم والے مجھ سے کتاب مانگتے ہیں. توجہ توجہ, رب نے فرمایا اے موسیٰ کوئی طور پہ آ جا, اور 30 راتوں کا وعدہ لیا, بعد میں 40 کر دی. توجہ توجہ, رب کریم کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ 40 دن عبادت کیجئے, میں اللہ تورات دوں گا. یا اللہ, حضرت موسیٰ کو تورات ملے گی. یا اللہ تورات کیا کسے کہتے ہیں؟ اگر ذوق تازہ ہو تو میں تورات اور قرآن کی تھوڑی سی بات کروں. زور سے کہیں سبحان اللہ. تورات کا معنی قانون, تورات کا معنی قانون, زبور کا معنی صحیفہ, انجیل کا معنی خوشخبری. لیکن جو کتاب میرے آقا کو رب نے دی ہے قرآن, قرآن کا معنی ہر وقت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. تورات رب نے دی, نبی کے آنے تک تھی. انجیل رب نے دی, نبی کے آنے تک تھی. زبور رب نے دی, نبی کے آنے تک تھی. لیکن جب اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو قرآن عطا کیا, آنے تک بھی تھا. میرے آقا چلے گئے, قرآن قیامت کی صبح تک باقی ہے. انجیل کا معنی خوشخبری, انجیل کا معنی خوشخبری. یا اللہ انجیل کا معنی خوشخبری کیوں ہے؟ ذرا ذوق تازہ ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات, ہم نے انجیل کے اندر ایک خوشخبری دی ہے. اس خوشخبری کو سن کر, اس خوشخبری کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ نے دعا کی رب کریم جس ہستی کی خوشخبری ہے, میرے دل کی تمنا ہے مجھے اس ہستی کی امت میں پیدا فرما. رب نے فرمایا عیسیٰ اس ہستی کی امت میں پیدا تو اب نہیں ہو سکتے, چلو میں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہوں, آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا, اس کی امت میں امتی بنا کے ضرور بھیج دوں. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اس لیے انجیل کو خوشخبری کہتے ہیں. قرآن, قرآن کا معنی پڑھے جانے والی کتاب. رب نے قرآن عطا کیا, صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ نے فرمایا کوئی طور پہ آئیں, کتاب ملے گی. حضرت موسیٰ کیسے گئے, پھر کیسے واپس آئے, کتاب کیسے ملی, یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں آخر کے اندر ذکر بھی کرتے ہیں تھوڑا سا, اور ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں. اور امید ہے آپ اس اعلان پہ بھرپور پورا اتریں گے نا انشاءاللہ. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ.
اندر وہاں جو محتمم ہیں، وہاں جو امام و خطیب ہیں، انہوں نے بھرپور دعوت دی اور انہوں نے کہا حضرت خود بھی آنا اور اپنے نمازیوں کو بھی ساتھ لے کر آنا. آئیں گے جائیں گے انشاءاللہ. جو جائیں گے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. مزید ایک اور بات بھی انہوں نے خوشخبری بھی سنائی کے ساتھ لنگر بھی دیا جائے. ہم نے جانا ہے حضور کی ناموس رسالت کے لیے. ہم نے کس لیے جانا ہے؟ ناموس رسالت کے لیے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. وہاں پیر و مرشد حضرت قاضی ارشد الحسینی صاحب دامت فیوزہم اٹک سے تشریف لا رہے اور ناخواز رات بھی تشریف لا رہے. مجھے بھی انہوں نے دعوت دی ہے. میرے ساتھ ذرا مل کر کلمے کا ورد کریں. مل کر پڑھیے لا بخشے. وہ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ.